الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ رحمان بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا۔ الرحمن جو مہربان بہت مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ رحمان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ اب اس کی تفسیر جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی بابت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ رحم کرے گا، اس دنیا میں بھی جیسے وہ ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے، رحمان رحیم رحم کرنے والا مہربان، تو وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کرے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی رحمان سے رحیم کی نسبت زیادہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ رحم کرتا ہے، کوئی ناشکری کرتا ہے، کوئی جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ہم اس کو سمجھے ہم نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہمیں، کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے رہا ہے تاکہ وہ چیک کر رہا ہے کہ آخرت کے لیے یہ کیا سامان کرتے ہیں، جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان سے وہ رحمان رحیم ہے تو اس کے رحم سے پوری دنیا چاہے کافر ہیں یا مومن ہے سب کو فائدہ ہو رہا ہے، مستفیض میں نہیں فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے سب کو، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس میں فائدے دے رہے ہیں اور سب ان کی ضروریات پوری کر، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اس دنیا میں تو وہ فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے راستے بتائے ہم نے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، نماز قائم کرو، مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، تمام تعریفیں بھی میری ہیں، الحمد شریف میں انہوں نے فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف جو اس کے راستے پہ چلیں مومنین، جو اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے سب کچھ کرتے ہیں، اپنا ہر دکھ سکھ اور اسی کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف ان پہ رحمت ہوگا، مومنین کے لیے خاص ہوگی ان کی رحمت آخرت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اس میں ہے بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی پر کافر بھی سوال کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو کیوں بخشے گا، مومنوں کو کیوں بخشے گا، ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میرے لیے جو کچھ میں نے دیا ہے اتنی ساری نعمتیں ان کا شکر ادا کرو، جو میں نے راستہ بتایا اسی پہ چلو، جب وہ یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ وہ پھر آخرت میں بھی رحمت العالمین صرف مومنوں کے لیے ہوں گے، اور ہم مسلمان بھی یہ نہیں ہیں یہ صرف کافروں کے لیے، جب ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کی کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا انشاءاللہ کہ شریک کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، جو شرک کرتے ہیں شریک کرنے والے۔ Whenever we are deeply impressed by the greatness of something, we try to express our feelings by using superlatives. If the use of one superlative does not do full justice to our feelings, we tend to re-emphasize the extraordinary excellence of the object of our admiration by adding a second superlative of nearly equivalent meaning. This would seem to explain the use of the word Rahim following Rahman. The form of the word Rahman connotes intensity. Yet God's mercy and beneficence towards His creatures is so great, so extensive and of such an infinite nature that no one word, however strong its connotation, can do it full justice.
The epithet Rahim was therefore added to that of Rahman.